السلام علیکم۔ نیلم اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ نیلم آپ کے لیے نئی اور سچی کہانی لائی ہے۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیلم کی ہر کہانی آپ کو مل سکے۔ ماما کا فون آیا۔ بولی بیٹا، نغمہ کی طبیعت خراب ہے، اسے ہاسپٹل لے کے جا رہی ہوں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس کے پاس ہوں۔ اس کی امی بھی سیدھی ہاسپٹل آ رہی ہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ماما شاید جلدی میں تھی۔ میرا جواب سنے بغیر ہی فون بند کر دیا۔ میری شادی میری پسند سے میری اپنی فیملی کی دور پار کے رشتہ داروں میں ہوئی تھی۔ نغمہ کو میں نے اپنے کزن کی شادی میں دیکھا۔ ان دنوں میں اپنی تعلیم ختم کر کے جاب کی تلاش میں تھا اور ماما میرے لیے لڑکی کی۔ میں اپنے ماما بابا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں ایک بہت مہنگے ادارے کا پڑھا ہوا تھا اور مسلسل بہترین کامیابیاں حاصل کرتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ ماما کے خیالات میرے بارے میں بہت اونچے تھے، بہت ہائی فائی گھرانے کی اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی جو کہ بہت خوبصورت بھی ہو، لیکن میں نے اپنی ماما کے سارے خوابوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ جب میں نے نغمہ کا نام ماما کے سامنے لیا، ماما نے کوشش کی کہ مجھے باز رکھ سکیں، لیکن میں بھی ضد کا پکا تھا۔ آخر کار ماما کو جا کے نغمہ کا ہاتھ مانگنا پڑا اور بہت جلد نغمہ میرے گھر میں میری دلہن بن کے آ گئی۔ میری ان دنوں نئی نئی جاب تھی اور میں ٹریننگ پہ دوسرے شہر تھا۔ جب میں جا رہا تھا تو میرا دل نغمہ کو چھوڑ کے جانے پہ راضی نہیں تھا۔ ادھر ماما بابا بار بار مجھے حوصلہ دے رہی تھی کہ آج تھوڑی مشکل دیکھ لو گے تو آئندہ زندگی میں اس کا پھل بھی پاؤ گے۔ میں ادھر ہی تھا جب نغمہ نے مجھے ہماری پہلی خوشی کے بارے میں بتایا، لیکن ساتھ ہی ماما کی بھی کال آ گئی، اب دوڑے دوڑے نہ آ جانا، میں اور تمہارے بابا ہیں اس کے پاس، ویسے بھی ابھی اسے آرام کی ضرورت ہے۔ پہلے بچے کی مرتبہ میرے صرف 2 چکر لگے، یہاں تک کہ ہاسپٹل کا وقت آ گیا۔ ماما کی وہی بات کہ ہم ہیں اس کے پاس، تم فکر مت کرو، مرد بنو، اپنے اندر بردباری پیدا کرو۔ اور پھر ماما کا فون آیا، وہ مسلسل رو رہی تھی، بیٹی آ گئی ہے تمہارے گھر۔ میری دعائیں ساری رائگاں چلی گئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خوشی کا اظہار کروں یا غم کا۔ بہرحال جب گھر پہنچا تو ماما بابا کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کے میں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ماما کی باتوں کا لباب یہ تھا کہ اس لڑکی نے بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہیں، یہ اپنی ماں پہ گئی ہے۔ نغمہ خود بھی 4 بہنوں میں تیسرے نمبر پہ تھی۔ میں کچھ دن رک کے واپس جاب پہ آ گیا۔ میری ٹریننگ ختم ہو چکی تھی، لیکن میری پہلی پوسٹنگ دوسرے شہر میں ہی ہوئی تھی۔ پہلی بچی کے بعد 1 سال میں میرے صرف 2 چکر گھر کے لگ سکے۔ نغمہ مجھے بہت مرجھائی ہوئی اور چپ چاپ نظر آتی تھی۔ وہ ویسے بھی صبر والی خاموش فطرت لڑکی تھی، اب پھر وہ ماں بننے جا رہی تھی، لیکن میرے اندر اگر کبھی کوئی لطیف جذبہ بیدار ہوا بھی تھا تو ماما کی باتوں سے وہ پھر سے سو چکا تھا۔ ماما وہی بات کہتی رہتی، میرا تو ایک ہی بیٹا، اللہ اب کہ مجھے پوتا دے دے، لیکن یہ تو اللہ کے کام۔ جب رات کو ماما کی کال آئی تو وہ بہت دکھی تھی، پھر سے بیٹی آ گئی، ابھی تو تمہارے کھیلنے کے دن تھے۔ 2 بیٹیوں کا بوجھ میرے معصوم بیٹے پہ آن پڑا۔ اب میں کیا کہتا؟ خاموشی سے سنتا رہا۔ ماما کہہ رہی تھی ابھی آنے کی ضرورت نہیں، کسی پروگرام کے ساتھ آنا، اگلے ہفتے میں
بچی کے بال کٹوانے ہیں، اس وقت ہی آنا تاکہ بار بار نہ آنا پڑے۔ میرے اندر تو کبھی کوئی جذبہ، کوئی محبت جاگی ہی نہیں تھی۔ اگر کوئی جذبہ تھا بھی تو ماما کی باتیں سن سن کے وہ سو چکا تھا۔ سو میں رک گیا۔ آج میں گھر جا رہا تھا۔ آج چھوٹی 21 دنوں کی ہو چکی تھی۔ جب میں گھر پہنچا تو ماما نغمہ اور بڑی بچی کے ساتھ ہاسپٹل گئی ہوئی تھی۔ بڑی بیٹی صنوبر کی کھانسی بہت بڑھ چکی تھی، اس کا چیک اپ کروانا تھا۔ چھوٹی بیبی کے ساتھ ماسی گھر پہ تھی۔ ماسی نے مجھے چھوٹی بچی کے پاس بیٹھنے کا کہا اور خود میرے لیے کھانے کا انتظام کرنے چلی گئیں۔ میں تھوڑی دیر خالی ذہن بیٹھا رہا۔ ہر کارٹ میں دیکھا تو گلابی کپڑوں میں لپٹی ہوئی گڑیا آنکھیں موندے پڑی ہوئی تھی۔ مجھے لگا اس کا ماتھا اور دہانہ میرے جیسا ہے۔ مجھے اس پہ بے اختیار پیار آ گیا۔ میں اس کو چھونے لگا تو ماما کی باتیں ذہن میں گونجنے لگی۔ بیٹیاں بوجھ ہی تو ہوتی ہیں، بیٹیاں تو ماں کی ہمدرد ہوتی ہیں، ہمارے بیٹے کا ساتھی تو اس کا بیٹا ہوگا۔ میں نے ہاتھ کھینچ لیا اور پھر سے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ گلابی بنڈل میں حرکت ہوئی، اس پہ جھکا۔ گڑیا نے آنکھیں کھولی تھی، اس کی آنکھیں بھی میرے جیسی ہی تھی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک چمائی لی، وہ کچھ بے چین ہوئی اور پھر نیچے والا ہونٹ باہر نکال کے رونے کی تیاری کرنے لگی۔ بے اختیار میں نے اپنی انگلی اس کے ہاتھ میں پکڑائی۔ اس نے اپنی ننھی منی پوری جان کے ساتھ میری انگلی کو پکڑا اور کھینچ کے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ چس چس کی آواز کے ساتھ وہ میری انگلی کو چوسنا شروع ہو گئی۔ میرے دل کی برف جو نہ نغمہ کے گرم گرم آنسوؤں سے پگھلی نہ اس کی خاموش شکووں سے پگھلی، وہ اس ننھی منی گرفت نے پگھلا دی۔ بے اختیار میں نے چھوٹی سی گڑیا کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ گڑیا مجھے معاف کر دینا۔ ماما، صنوبر اور نغمہ گھر آ چکی تھی۔ میں نے ماما کے سامنے نغمہ سے کہا، یار اپنی تیاری کر لو، کل انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ۔ ماما، بابا کب تک تمہاری ڈیوٹیاں دیتے رہیں گے؟ ماما نے کہا، ابھی تو کچھ ہی دن ہوئے ہیں ڈلیوری کو، لیکن میں نے جواب سوچا ہوا تھا، وہی جو ماما مجھے اکثر کہتی تھی، سارے زمانے کی عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے کوئی نیا کام تو نہیں کیا۔ بس مجھے صرف یہ دکھ ہے کہ صنوبر کا یہ قیمتی وقت اب دوبارہ تو نہیں آئے گا، وہ میں نے مس کر دیا۔ لیکن چھوٹی کے ان خوبصورت دنوں کو میں انجوائے کر رہا ہوں۔ اس کا نام میں نے نوید سحر رکھا ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کیا نام ہے، یہ صرف میں ہی جانتا ہوں کہ نوید سحر ہی تو میری زندگی میں نئی صبح کی نوید لائی ہے۔ میں جو ممی ڈیڈی بچہ تھا، اسی نے تو مجھے حوصلہ دیا کہ میں سب کو بتا سکوں کہ ان کا اور ان کی ماں کا کفیل میں ہوں۔ اگر میں ہی انہیں تحفظ نہیں دوں گا تو کون ان کے سر پہ ہاتھ رکھے گا؟ کون ان کا ہاتھ پکڑے گا؟ دنیا سے لڑنا انہیں کون سکھائے گا؟ شکر ہے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ صبح کا بھولا جب گھر آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔